انتہائی قابل احترام گورنر کے پی، انتہائی قابل احترام چیف منسٹر کے پی، انتہائی قابل احترام فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، کو کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عمر بخاری، انتہائی قابل احترام وفاقی وزراء، سینیٹرز، پارلیمنٹیرینز، صوبہ کے پی کے آنریبل منسٹرز، ایم پیز اور میرے قابل قدر قبائلی زعماء، عمائدین، سرکاری و فوجی افسران، میرے بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ آج میرے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ میں آج اس جرگے میں آپ کے سامنے موجود ہوں اور یہاں پہ ہمارے مختلف زعماء کی باتیں سنی، وزیر اعلیٰ صاحب کی بھی باتیں سنی، اور پھر آپ نے آج اس جرگے میں اپنے مسائل پیش کرنے، ہم سب بڑے غور سے آپ کی باتیں سننے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، لہٰذا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، چند باتیں عرض کر کے ہم پھر آپ کی باتیں سنیں گے اور بڑی توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صوبہ کے پی ایک بڑا عظیم صوبہ ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنی تقاریر میں کہا کہ یہ پاکستان کے خوبصورت ترین صوبوں میں ہے، جہاں پر برف پوش پہاڑ ہیں، وادیاں ہیں، خوبصورت علاقے ہیں، اور اس کے ساتھ انتہائی دلیر غیور عوام ہیں، چاہے وہ قبائلی عمائدین ہیں، چاہے وہ پشاور کا، جنوبی اضلاع کا، جہاں سے بھی ان کا تعلق ہے، کے پی کے عوام بہت دلیر، غیور اور بڑے غیرت مند قوم ہیں۔ آپ نے 1947 میں ریفرینڈم میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دے کے ثابت کیا کہ آپ واقعی پاکستان کے بہت بڑے حامی تھے، چاہے وہ جنوبی وزیرستان ہے، چاہے وہ شمالی وزیرستان ہے، چاہے وہ وانا ہے یا دوسرے علاقے سوات ہے۔ آپ نے بے پناہ عظیم قوت اور دلیری کے ساتھ آپ نے پاکستان کا دفاع کیا، اور بے شمار ہمارے کے پی کے بھائی، بزرگ اور بہنیں شہید ہو گئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ عظیم قربانیاں ہیں جس کو تاریخ کبھی بھلا نہیں پائے گی، اور یقیناً آپ نے ہمیشہ جب بھی پاکستان کی بات آئی، آپ نے تمام اختلافات کو ایک طرف کر کے، تمام باتوں کو ایک طرف کر کے آپ نے پاکستان کا سبز ہلالی جھنڈا اٹھایا، اس کو بلند کیا۔ میں آج آپ کو دل کی گہرائیوں سے آپ کو آج میں تحسین پیش کرنے آیا ہوں اس جرگے کے حوالے سے پورے کے پی کے عوام کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جب بھی مورخ پاکستان کی تاریخ لکھے گا تو کے پی کے عوام کی اس 77 سالہ تاریخ میں جو عظیم قربانیاں ہیں، جو جدوجہد ہے، وہ ہمیشہ سنہری حروف سے یاد رکھی جائیں گی۔ اے پی ایس کا واقعہ ہوا پشاور میں 2016 میں، تو کس طریقے سے وہاں پر بچوں کو
شہید کیا گیا، اساتذہ کو شہید کیا گیا، جس میں افواج پاکستان کے ہمارے سپاہی کے افسروں کے بچے تھے، اساتذہ تھے. اور پھر اس وقت یہیں پشاور میں میٹنگ ہوئی، سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا گیا. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں جو باتیں یہاں پر قبائلی عمائدین نے، مشیران نے جو کی ہیں، اس کو یقیناً ہمیں بڑے سنجیدگی کے ساتھ اس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہوگا اور اس کے اوپر مل بیٹھ کر فیصلے کرنے ہوں گے. اس حوالے سے میں یہاں پر آپ کی خدمت میں وہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کی ہے. ابھی وزیر اعلیٰ صاحب نے، سردار امین گنڈاپور صاحب نے جو بات کی کہ NFC ایوارڈ 15 سال ہو گئے، اس کو اب دوبارہ بیٹھ کر اس کو ریویو کرنا ہوگا. یہ بات آج سے 1.5 مہینے پہلے اسلام آباد میں ہوئی تھی اور میں نے فوراً اپنی کمیٹی بنائی اور ان کے ساتھ میٹنگ کی. اور NFC کے لیے جو صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے اس میں آج انہوں نے بتایا کہ نام دے دیے ہیں. تو یقیناً انشاءاللہ اگر اگست میں ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے تو پہلی میٹنگ انشاءاللہ اگست میں بلائیں گے. لیکن ایک بات میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو 2010 کے NFC ایوارڈ ہے اس میں جو سب سے پہلا جو آئٹم ہے وہ ہے KP کے حوالے سے وار اگینسٹ ٹیرر کے اوپر جو وسائل ہیں اس کو چاروں صوبوں نے 1% کے اوپر اتفاق کیا. اور اس کے بعد صوبوں کی جو حصہ ہے اس کے بعد اس کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. یہ 1% جو ہے وہ سب سے اوپر ہے اور کبھی تاریخ میں یہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا کیونکہ NFC ایوارڈ کے اپنے یارڈ سٹکس ہیں. لیکن چاروں صوبوں نے، پاکستان کے عوام نے یہ طے کیا کہ اس وقت جو جنگ تھی دہشت گردی کے خلاف وہاں پر KP فرنٹ لائن اسٹیٹ تھا اور ہے، آج بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اگر یہ فیصلہ کیا گیا تو یہ بہت جائز اور درست فیصلہ تھا. اور آج تک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً صرف اس ایک مد میں تقریباً 700 ارب سے زیادہ فنڈ KP کے حوالے کیا گیا مختلف ادوار میں 2010 کے بعد جو بھی حکومتیں آئیں، تاکہ وہ یہاں پر جو قربانیاں دی گئیں، جو نقصانات ہوئے، پولیس کو اپنا آپ نے ٹرین کرنا ہے، نیا سامان خریدنا ہے، آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بنانا ہے، آپ نے یہاں پر سیف سٹیز بنانے ہیں، آپ نے نئی ایک سپا کھڑی کرنی ہے، ان کو ٹرین کرنا ہے. ان تمام معاملات کے لیے یہ فنڈ ہم نے ایگری کیا جو آج تک جاری ہے. اور جب تک یہ دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا پاکستان کے علاقوں سے، یہ فنڈ جاری رہے گا. لیکن ایک بات یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ KP کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا. بلوچستان میں بھی اس زمانے میں واقعات ہو رہے تھے اور آج تک ہو رہے ہیں، لیکن بلوچستان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا. یہ صرف KP کا فیصلہ تھا، KP کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یقین کیجئے کہ بطور پاکستانی مجھے آج یہ کہنے میں کوئی تعامل نہیں کہ یہ بڑا درست فیصلہ تھا اور اس کو جاری ساری رہنا چاہیے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ صاحب نے دوسرے یہاں پر مطالبات کیے ہیں. اس کے لیے جس طرح میں نے NFC ایوارڈ کے لیے میں نے کمیٹی بنائی، میں تفصیل میں جائے بغیر میں یہ کہوں گا کہ آپ کے یہ جو معاملات ہیں اس حوالے سے ہم بیٹھ جاتے ہیں، میں کمیٹی بنا دوں گا اور ان تمام معاملات کو فوراً دیکھے گا. اور جس طرح جو بھی ہمارے پاس وسائل ہیں
وہ پاکستان کے وسائل ہیں، جس میں کے پی کا حصہ ہے، جس میں بلوچستان کا حصہ ہے، جس میں سندھ کا حصہ ہے، جس میں پنجاب کا حصہ ہے، آزاد کشمیر کا ہے، گلگت بلتستان کا ہے. تو ہم بیٹھ کے آپ کے ان معاملات کو انشاءاللہ سنجیدگی سے دیکھیں گے اور جو بھی اس کے اوپر ہو سکا انشاءاللہ کریں گے. کمیٹی میں فوراً میں ایک تشکیل دے دیتا ہوں، اور یہ کمیٹی جو ہے یہ ہمارے جو قبائلی جو زعماء ہیں اور چیف منسٹر صاحب ہیں، گورنر صاحب ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں. جرگے کے حوالے سے معاہدین کے ساتھ بیٹھیں گے، وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے، گورنر صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے، اور یہاں پر کور کمانڈر صاحب بھی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور بیٹھ کے گفتگو کریں گے. اور جو بھی آپ کی سفارشات ہوں گی بہترین مفاد میں انشاءاللہ ان کو ہم آگے فی الفور لے کے آئیں گے. اور اگر معاملہ یہ پہنچا کہ ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جانا ہے تو اس کے اوپر بھی ہم بیٹھ کے مشورہ کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تاکہ آپ کو اس کی فائدہ پہنچے. میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، ابھی جو جنگ ہوئی ہے ہندوستان کے ساتھ، اس میں جہاں پر پاکستان کے باقی صوبوں کے عوام کا افواج پاکستان کے ساتھ دن رات دعائیں شامل حال تھی، وہاں پر آپ کی دعائیں بھی دن رات شامل تھیں. پشاور سے لے کر کوہستان تک، مالاکنڈ تک، ہر جگہ جنوبی اضلاع میں پورے پاکستان کے عوام نے، ہمارے بھائیوں اور بہنوں نے تہجد کے وقت سجدہ ریز ہو کر افواج پاکستان کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگی، نمازوں میں دعائیں مانگی، اور آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ کو پہنچی، آسمانوں کو چیرتی ہوئی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ 6 اور 7 مئی کو جس طرح دشمن نے گھات لگا کر حملہ کیا اور ہمارے بے گناہ پاکستانیوں کو شہید کیا، زخمی کیا. 2:30 بجے مجھے فیلڈ مارشل صاحب نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ وزیر اعظم ہندوستان نے دوبارہ حملہ کر دیا ہے. اس کے بعد جو دشمن کو پھر افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں جو زندگی کا سبق سکھایا ہے، وہ قیامت تک اب ہندوستان کبھی بھولے گا نہیں. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے دہشت گردی ہو، چاہے یہ جنگ ہو، اس میں عوام کے ساتھ جس طرح میں نے ابھی بات کی، کے پی کے غیور عوام نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں. وہاں پر افواج پاکستان کے افسروں نے، جوانوں نے، ان کے بچوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، اور بے پناہ قربانیاں دی ہیں. نہ صرف دہشت گردی میں بلکہ ہر موقع کے اوپر جب بھی وطن نے پکارا تو ہمارا یہ سجیلا کڑیل جوان اپنے بچوں کو خدا حافظ کہہ کر وہ سرحد پر پہنچا. میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ سنگم ہے، یہی وہ ملاپ ہے عوام کا اور افواج پاکستان کا، جس کے ذریعے انشاءاللہ ہم پاکستان کی تقدیر کو بدلیں گے. دن رات ہم محنت کریں گے اور پاکستان کو جس طرح اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے عظیم عزت عطا فرمائی پاکستان کو، اسی طرح ترقی اور خوشحالی کے میدان میں، معاشی میدان میں پاکستان ایک عظیم قوم بن کر ابھرے گی. ابھی میں 4 ممالک کا دورہ کر کے آیا ہوں. یقین کریں وہاں پر پاکستان کے لیے جو عزت اور تکریم کے الفاظ تھے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ان کے چہروں سے عیاں تھا کہ وہ پاکستان کی جیت کے اوپر کتنے خوش ہیں. چاہے وہ ترکی ہے، چاہے وہ ایران ہے جہاں پر میں گیا، چاہے وہ آذربائیجان ہے، چاہے وہ تاجکستان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے عظیم بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج وقت ہے کہ پوری قوم یکجہاں ہے اور ہمیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اب بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں، کڑے فیصلے کرنے ہیں. چاروں صوبوں کی قیادت کو بلا کر ہم بیٹھیں گے. مثال کے طور پر ہندوستان نے جب اس کو شکست فاش ہوئی ہے اور مودی سرکار اپنے زخم چاٹ رہی ہے شکست کے اور غصے میں ہے، ہیجانی کیفیت میں ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ اپنا گولی پڑے گی، پانی بند کر دیں گے.
میں سمجھتا ہوں کہ پانی ایک ایک قطرہ پاکستان کے عوام کا حق ہے. 1960 کے انڈس واٹر ایگریمنٹ کا, اور اس کے لیے ہندوستان دن رات ہمیں دھمکیاں دیتا ہے. جس طرح اس جنگ سے پہلے دھمکیاں دے رہا تھا, اس کا مزہ اس نے چکھ لیا. اب مزید بھی اگر اس نے خدا نخواستہ کو حرکت کی تو پھر اس کو سبق سکھائیں گے. لیکن پانی کے اوپر ہمیں فیصلہ کرنا ہے. چاروں صوبوں کو ہم دعوت دیں گے, بیٹھ کے بات کریں گے کہ پانی کی جو سٹوریج کیپیسٹی ہے کس طرح بڑھانی ہے ہم نے, تاکہ ہندوستان کے ناپاک اور مذموم عزائم جو ہیں وہ دفن ہو جائیں. ہمارا دیامیر بادشاہ ڈیم ہے, داسو ڈیم ہے, اور بے شمار ڈیمز ہیں جہاں پر ہم پانی کا ذخیرہ کر سکتے ہیں. لیکن مل کر ہمیں سوچ سمجھ کے ہمیں فیصلہ کرنا ہے, اور انشاءاللہ یہ جلد فیصلے ہوں گے. میرے بزرگوں, بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں, آج مجھے آپ سے مل کر بے پناہ خوشی ہوئی. پاکستان پائندہ باد. سندھ پشاور میں جرگے کا انعقاد. وزیر اعظم محمد شہباز شریف, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت, صوبائی وزراء, وفاقی وزراء, گورنر, نمائندین علاقہ بھی موجود. وزیر اعظم نے اس موقع پر جرگے سے خطاب کیا. ان کا کہنا تھا کہ جرگے میں شرکت میرے لیے باعث اعزاز ہے. جرگے میں آپ نے اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کیے. خیبر پختونخوا کے عوام نہایت دلیر اور غیور ہیں. خیبر پختونخوا ایک نہایت خوبصورت صوبہ ہے. جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی ہے خیبر پختونخوا کے غیور عوام نے ہمیشہ قدم بڑھایا ہے اور قربانیاں دی ہیں. 2010 کے NFC ایوارڈ میں خیبر پختونخوا کے لیے 1% الگ سے